اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ احباب زی وقار، میں آپ سے مخاطب ہوں طارق مخلص۔ آپ سے ایک مشورہ لینا ہے، ایک گزارش کرنی ہے اور اپنی ایک اظہار خیال کرنا ہے۔ ایک خیال کا وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میرے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ وہ پچھلے دنوں ایک پوسٹ کسی نے شیئر کی کہ جی یہ صدی جاہلوں کی صدی ہے، اور آگے سے مختلف چیزیں اس نے شیئر کر دی۔ قطع نظر اس بات کہ اس نے بات درست کی ہے یا غلط کی ہے، میں نے یہ نوٹ کیا یا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر کوئی اپنا مدعا، اپنا مافی الضمیر وہ مختلف سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ بیان کر رہا ہے، مختلف انداز سے کر رہا ہے۔ کوئی یوٹیوب پہ کر رہا ہے، کوئی فیس بک پہ کر رہا ہے، مختلف جتنے بھی میڈیم ہیں ان پہ وہ اپنا اظہار خیال کر رہا ہے، اور اس میں وہ نیگیٹو پازیٹیو باتیں پہنچا رہا ہے۔ اس میں خاص طور پر دین اسلام کے حوالے سے، صوفیاء کے حوالے سے، اہل اللہ کے حوالے سے، اہل باطن کے حوالے سے، اہل معرفت کے حوالے سے بھی بڑی نیگیٹو گفتگو بھی پہنچ رہی ہے، اگرچہ پازیٹیو گفتگو بھی پہنچ رہی ہے، مگر بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ ایک نیگیٹو انداز کی نیگیٹو گفتگو بھی پہنچ رہی ہے۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو جس طرح بھی ہیں، میں ذاتی حیثیت میں اب کبھی مونولاگ کی صورت میں، کبھی اپنے ساتھ گفتگو کی صورت میں، کبھی تلاوت قرآن کی صورت میں، کبھی اہل اللہ کے واقعات پڑھنے کی صورت میں، مختلف چونکہ کتاب کا مطالعہ کبھی نہ کبھی کرتا رہتا ہوں، تو اپنا ذوق اور اپنا شوق میں بحال رکھتا ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ اب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہ ذوق و شوق آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور آپ احباب اس کو سنیں، آپ احباب اس کو سمجھیں۔ اس پر آپ مجھے اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ آیا یہ معاملہ میں شروع رکھوں یا نہ رکھوں۔ میرا خیال یہ ہے، ویسے تو کسی نے کہا نا کہ تنقید سے ڈرتا ہوں نہ تنقید پسند، تعریف سے تنقید سے ڈرتا ہوں نہ تنقید پسند ہوں، یہ دونوں پستیاں ہیں میں ان سے بلند ہوں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ بندہ تعریف و تنقید سے بے خوف ہو کے، ان سے ماورا ہو کے اپنی گفتگو کرے اور آپ تک پہنچائے، اور اس میں کوئی کسی سی کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی حرص یہ نہ رکھے، بلکہ وہ معافی و ضمیر بیان کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی یہ آخر تک یہ استقامت پر قائم رہوں۔ مگر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اس اپنے خیال کو اور اپنے اس بات کو جو اہل اللہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، خاص طور پر قرآن کے حوالے سے جو بات میں پڑھوں، سمجھوں یا جو مجھے لطف دے، وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں اور یہ اس کو سجیسٹ کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کروں، جس میں قرآن و حدیث کے حوالے سے میں نہ عالم، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، علامہ نے جیسے کہا، تو میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مگر بعض اوقات اپنے ذوق، اپنے شوق، اپنے لطف اور اپنے ایک سرور کے لیے بندہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے لطف آ رہا ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ میری نظر سے گزرے، کوئی ایسی بات میرے ذہن و خیال اور گیان میں آئے، تو میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کو آپ کے ساتھ بیان کروں، آپ وہ سنیں، اور اگر یہ بات آپ کو لطف دے، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے، اس پر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس پر آپ سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ اگر آپ کو ذوق و شوق اور لطف اور حلاوت اور سرور کا ایک ماحول دیتی ہے، تو ضرور پھر آپ اس کو پھر شیئر بھی کر دیجئے گا۔ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر قرآن مجید کی میں کوشش کروں گا، زیادہ تر کوشش کروں گا قرآن مجید کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آیت شیئر کر دی، کوئی نہ کوئی تلاوت شیئر کر دی، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے میں کچھ نہ کچھ بات آپ سے کرتا رہوں گا۔ وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ مقدس ہستی ایسی ہے کہ ان کا نام جو ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہے گی۔ کبھی کلام پڑھ لیا، کبھی نعت پڑھ لی، کبھی شعر پڑھ لیا، کبھی نثر میں کہہ دیا، کبھی گفتگو میں کہہ دیا۔
تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اعلیٰ حضرت کا کلام شیئر کرتا رہوں گا، صوفیاء کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتا رہوں گا، اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ نہ کوئی بات ہماری ہوتی رہے گی، اور پھر شیوخ کرام، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، سلاسل طریقت کے وہ لوگ کہ جن کے شب و روز، دن رات، اول آخر، ظاہر باطن، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے رکھا، جن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسے پاکان امت گزرے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی معصیت میں نہیں گزرا، اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں اور آپ کے احکام اور آپ کی سنت کے اعراض سے نہیں گزرا۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ کسی بندے کے پاس گئے، کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک درویش رہتا ہے یا ایک نیک آدمی رہتا ہے، تو آپ جب وہاں گئے تو اس نے قبلہ رخ تھوک دیا، وہ جس کے بارے میں آپ نے بات سنی تھی، تو آپ اس کی ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت باعث بستامی سلطان العارفین، تو وہ جب اس نے قبلہ رخ ہو کے تھوکا تو آپ وہاں سے اس کی کوئی بات کیے سنے بیٹھے بغیر اٹھ کے چل پڑے، تو آپ کے ساتھ اور دوست بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے شوق سے آئے تھے، تو آپ کیوں اٹھ کے چل پڑے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے رسول کی ایک ادا اور اس کی ایک امانت کا امین نہیں ہو سکتا، ایک ادب کا امین نہیں ہو سکتا، وہ قبلہ رخ تھوکے، یہ اللہ کا ادب اور اللہ کے رسول کا ادب ہے، تو اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اتنا با ادب نہیں ہے تو اس کی مجلس میں بایزید نہیں بیٹھتا۔ میں بتاؤں ایسے لوگوں، ایسے سلطان، ایسے فقراء، ایسے اولیاء، ایسے صلحاء، ایسے پاکان امت، اگر ان پر کوئی تان کرے، ان پر کوئی تشنیع کرے، ان پر کوئی تانے مارے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے گناہگار جن تک ان کی وجہ سے دین پہنچا، جن تک ہمارے جیسے لوگوں تک ان کی کاوشوں، ان کی اسٹرگل، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم تک اللہ کے رسول کی سنتیں پہنچی، آپ کا پیغام پہنچا، آپ کا پیغام میں محبت پہنچا، دین کے پیغام میں معرفت پہنچا، اللہ کی محبت کا ذائقہ پہنچا، ہم جیسے لوگوں تک آج 1400 سال گزر گئے تھے، ان پاکان امت اگر کوئی تانا مارے، اگر ان پر کوئی بات کرے، تو ہمیں اگر اللہ نے ہمیں کوئی ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو ہم اس کی توفیق اور اس کی ہمت سے کم از کم ان لوگوں کو ڈیفینڈ کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں اللہ کی محبت اور معرفت کو عام کرنے کے لیے، تو پھر ہم پر یہ فرض ہے، میں سمجھتا ہوں کسی پر ہے یا نہیں ہے، مجھ پر یہ قرض ہے ان پاکان امت کا کہ میں ان کے حوالے سے بات کروں، تو انشاءاللہ ان کی بھی بات ہوتی رہے گی، ذوق و شوق کی بات بھی ہوتی رہے گی، کہیں نہ کہیں وزڈم کی بات آئی وہ بھی ہوتی رہے گی، میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیا کروں گا، مگر یہ بات ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ذوق اور شوق اور لطف کی باتیں آپ سے شیئر ہوں، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے نہیں، میں یہ بالکل اپنے دل کی گہرائی سے، دل کے خیال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو نہ تو اب کچھ بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں آتا، پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے چینل بنتے ہیں، اور یہ کیا کوئی اور مزے کی جو بات آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ یہ گفتگو کر کے شاید وہ جو مونولاگ تھا جو اپنے آپ سے بیٹھ کے کبھی کبھی گفتگو کرتا تھا اور اس کے مزے لیتا تھا، اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا ان کا ذکر کر کے، ان کی بات کر کے، ذوق و شوق کے ساتھ، لطف کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حدت کے ساتھ، یقیناً پھر ہم ان کو دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر ان کے کوچے میں، مجھے تو تنہائی میسر ہوگی، بہت شور ہوگا، اور وہ اس طرف جانے کی بجائے محفل میں بھی ہوتا رہتا ہے، کبھی مجلس میں گیا، کبھی اسکول میں جب پڑھاتا ہوں یا اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں تو وہاں بھی یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے، مگر یہ جو تنہائی میں بیٹھ کر یہ آپ کے ساتھ تو گفتگو ہوگی، یہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا، ان لوگوں کا ذکر کر کے وہ لطف اور حلاوت لیتا رہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس پر آپ مجھے ضرور اپنی آگاہ کیجیے گا، اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا، اور طارق مخلص نام سے ہی چینل ہے انشاءاللہ العزیز، طارق مخلص آفیشل، اسی حساب سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے من ترام اللہ بگو یم تو برا حاجی بگو، ہیں جی، تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ میرے لیے دعا گو رہیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اسی حال پر زندہ رکھے، اسی حال پر دنیا سے لے جائے کہ ہم اس کی محبت، اس کی معرفت، اس کے پیار میں زندگی گزاریں، اور اس کے پیار کو عام کرنے والوں کی صحبتیں اور سنگتیں ہمیں نصیب ہوں، اور ان سنگتوں کا حیا اور وفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔